الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عزیز حاضرین، الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا 40 احادیث کا مجموعہ الاربعون النوویہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف حدیث کی کتاب، جس میں انہوں نے 40 احادیث کو اکٹھا کیا ہے. تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال ہمارے، اور قبل رمضان سے پہلے 9 احادیث پر یہ سلسلہ ختم ہوا ہمارا. تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے 10ویں حدیث انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم. ترجمہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے رسولوں، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اچھے عمل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا، اے ایمان والوں، ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ. اس کے بعد آپ نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرے، اس کے بال پراگندہ اور خود غبار آلود ہو، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہے یا رب یا رب، مگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا پینا لباس اور غذا ہر چیز حرام ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث بہت ہی دقیق بھی ہے اور بہت ہی واضح بھی ہے. شرح کے اعتبار سے کافی دقیق حدیث ہے اور سمجھنے کے اعتبار سے کافی واضح حدیث ہے. طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے ظاہری عیوب سے، عیبوں سے اللہ رب العزت جو ہے پاک ہے. انسان میں عیب لگا سکتے ہیں، انسانوں میں عیب لگا سکتے ہیں، مگر رب ذوالجلال کی ذات پر عیب نہیں لگایا جا سکتا. اسی طرح اللہ کے نام ہیں، پاک نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے عمدہ پاک. طیب جو ہے عبد الطیب، اس طرح سے نام رکھا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ حلال چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. تو اس میں ایک بندے مومن کو سب سے پہلے حلال کھانے کی طرف ابھارا گیا ہے، اور دوسری چیز جو ہے حرام کا نقصان کیا ہے بعد میں حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں. اب حلال چیز کھانا، حلال چیز کمانا، یہ انبیاء کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں تم پاک مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. یہ انبیاء کو بھی یہی حکم دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ انبیاء بھی جو ہے حلال روزی
اور پاک روزی کھایا کرتے تھے۔ خود آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کان زکریا نجارا، زکریا علیہ السلام نجار تھے، کارپینٹر تھے۔ حدیث میں آیا ہے ایک کارپینٹر تھے زکریا علیہ السلام، لکڑیاں پھوڑ کر کے لکڑیوں میں کئی چیزیں بناتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ ایک بڑی چیز ہے کہ ایک امت کی سب سے پہلے ہی جو ہے امت کی بڑی ذمہ داری سر پر بوجھ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روزی کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری کے باوجود انبیاء نے محنتی کی، کوششیں کی اور حلال روزی کمائی۔ ہمارے اوپر 2 سے 3 بیٹیاں اگر ہو جائے گھر پہ تو آدمی جو ہے نظر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں بچیوں کے لیے جہیز جوڑے جماتا جو ہے بڑھاپا چل جاتا ہے، پھر شادیاں ہونے کے بعد قرض دیتا لوٹا پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری، پوری امت کی ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری امت تک پہنچانا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری کے باوجود جو ہے انبیاء علیہ السلام پاک روزی کھاتے تھے اور حلال روزی کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ داؤد ہم نے تمہارے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے، ہم نے لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا ہے، لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اس لوہے سے جنگی لباس بناؤ، اس کے کارنرز مضبوط کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے وہ گھماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک معجزہ عطا کیا تھا داؤد علیہ السلام کو کہ جیسے چاہے لوہے کو گھماتے تھے، نرم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، پھر جو ہے جنگی لباس بازار میں بیچا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھیں اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی امت کی ذمہ داری رہنے کے باوجود بھی جو ہے داؤد علیہ السلام اپنے پیٹ کے لیے، اپنے گھر بار کے پیٹ کے لیے حلال روزی کی فکر کیا کرتے تھے۔ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی کی فکر کرتے تھے۔ آپ بچپن میں بکریاں چرائے، حتیٰ کہ دادا کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد بھی جو ہے کم قیمت پر، کم قیراط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چراتے تھے، اور اس میں کم قیراط، کم مقدار، کم پیسہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق بنا وہ تجارتی تعلق بنا۔ آپ اپنے پیٹ کی فکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر جاتے۔ ملک شام آپ نے سفر کیا، ملک شام 2 دفعے سفر کیا۔ ایک دفعے تو جب چھوٹے تھے تو اس وقت روک دیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا دیا گیا تھا۔ درمیان میں چچا کے ساتھ جب گئے تھے، درمیان میں واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا تھا۔ تو بہرحال خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے روزی کی فکر کیا کرتے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد بھی روزی کی خاطر کیا آپ کام کاج یا تجارت یا کچھ اور کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کیا بتائیں گے آپ لوگ؟ جی نہیں کرتے تھے، تجارت کرتے تھے نبوت کے بعد۔ اب دیکھیں اس میں معاملہ ایسا ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں آپ، اس بات میں اتفاق ہے کہ نبوت سے قبل تک آپ اپنی روزی کی خاطر تجارت، بکریاں وغیرہ سب چلائے ہیں، اس میں اتفاق ہے علماء کرام کا۔ اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے روزی کی خاطر کوئی ذریعہ آمدنی تلاش نہیں کیا۔ اختلاف کہاں ہے؟ کب سے کب تک؟ نبوت کے بعد سے لے کر کے ہجرت تک کتنے سال ہو گئے؟
13 سال کی زندگی میں اختلاف ہے کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی یا نہیں کی، اس میں اختلاف ہے مورخین کا، تو بہرحال کہیں واضح تو ذکر نہیں ہوتا، اللہ اعلم بالصواب۔ مگر اتفاق یہ ہے کہ نبوت سے قبل آپ نے روزی کی خاطر کوششیں کی، جدوجہد کی ہیں آپ نے، اور ہجرت کے بعد جو ہے آپ کا ذریعہ آمدنی کیا تھا؟ بیت المال سے جتنا مناسب ہو سکے، یا پھر بیت المال بھی بڑے ہی منظم ہونے کے بعد، منظم یعنی بیت المال میں مال کثرت سے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذریعہ جو ہے وہاں سے بیت المال سے، ورنہ جو ہے کہیں سے کچھ پڑوسی بھیج دیتے، کچھ آ گیا کچھ نہیں آیا، ایسا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، ہے نا۔ کبھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ لگاتار ایک دن میں 2 مرتبہ چولہا نہیں جلا۔ ایک روایت اس طرح ہے، تاریخی روایت، کہ 3 دن لگاتار کبھی چولہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نہیں جلا۔ پڑوسیوں کا بیان ہے یہ سب۔ تو میرے کیف اختلاف اسی میں ہے کہ نبوت سے لے کر کے ہجرت تک کہ آیا آپ نے روزی کی خاطر جدوجہد کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ سلسلہ شروع کیے تھے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔